نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیہ وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ۔ معزز حاضرین و سامعین اور عزیزان محترم، ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے صحیح بخاری کی پہلی کتاب یعنی کتاب و بدء الوحی میں تیسری حدیث کا ایک حصہ بھی پڑھا ہے۔ قبل اس کے کہ اس موضوع کو آگے شروع کروں، میں سامعین ناظرین کو، استفادہ کرنے والوں کو، علمی دلچسپی رکھنے والوں کو اور ان موضوعات کو سمجھنے میں سنجیدگی رکھنے والوں کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی حدیث جس کا مضمون ہم نے ختم کیا، جس کا عنوان انما الاعمال بالنیات تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، میں نے اس موجودہ حلقات تربیت کے لیے جتنا کچھ مناسب سمجھا عرض کر دیا۔ جو لوگ اس میں زیادہ تفصیل سے جاننا چاہیں تو میری اپنی ایک کتاب ہے الکرامہ فی حسن النیت والاستقامہ، تو یہ آپ کو مل جائے گی، تو اس کا مطالعہ کر لیں۔ اس میں جملہ اس سبجیکٹ پر احادیث، آثار صحابہ، آثار تابعین، اقوال سلف صالحین سمیت تفصیل موجود ہے۔ اور علاوہ اس کے 2012 میں نے اعتکاف کے جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں ان میں حسن نیت کے موضوع پر یعنی النیہ، نیت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کی مختلف شکلیں کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، علی ھذہ القیاس، اس کے تمام ضروری متعلقہ مباحث اور موضوعات پر اعتکاف کی 10 راتوں میں لندن جو ادارہ منہاج القرآن ہے رومفورڈ روڈ پر، اس میں اعتکاف کی راتوں کے خطاب کیے تھے۔ وہ آپ کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا جو بھی سوشل میڈیا کے چینلز ہیں، منہاج القرآن کے مرکز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو وہ 7، 8 یا 10 خطابات ہیں، غالباً ایک خطاب 2، 2.5 یا 3 گھنٹے کے دورانیے کا ہوگا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے جز ٹکڑے کر کے آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو میں نے بڑا مفصل بیان نیہ کے موضوع پر کیا ہوا ہے۔ اب آج کی حدیث نمبر 3 ہے، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب نزول وحی کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، تو نزول وحی کے سلسلے کا آغاز رؤیا صالحہ کی صورت میں ہوا۔
یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیک خواب آنے لگے، اور ان نیک خوابوں کو جنہیں رؤیا صالحہ کہا، اور حدیث پاک میں اس کو الرؤیا الحسنہ کا لفظ بھی دیا جاتا ہے، تو اس نیک خوابوں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا آپ کے جسد بشری کا، آپ کے بشری اور انسانی پیکر کا مالائے اعلیٰ کے ساتھ دراصل، اور مالائے اعلیٰ کی انوار و تجلیات کے ساتھ، اور مالائے اعلیٰ کے الہامات کے ساتھ، وہ جو بالائی دنیا ہے جہاں سے وحی کا نزول ہونا تھا، اس دنیا سے کچھ روشنی، کچھ نور، کچھ معلومات، کچھ الہام، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ رہنمائی اترنے لگی، مگر اس پاکیزہ رہنمائی کے نزول کا جو چینل تھا، دروازہ تھا، اس کو اللہ رب العزت نے ابتدا میں فرشتہ اتارنے سے قبل رؤیا صالحہ یعنی اچھے خوابوں کو بنایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا نزول وحی کے سلسلے کا آغاز نیک خوابوں سے ہوا، اور پھر آپ فرماتی ہیں فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب دیکھتے، صبح دن کے چٹخارے روشنی کی طرح اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی۔ جو بات رات کو دیکھتے خواب کی صورت میں، وہ صبح من و ان ظاہر ہو جاتی۔ یہ پہلا ٹکڑا ہے۔ اس کے بعد اگلے حصے کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ یہاں اب یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، بہت سے لوگ ہیں جنہیں خواب کی حقیقت معلوم نہیں، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگ دونوں طرف یا افراد کا شکار ہیں یا تفرید کا شکار ہیں۔ جب کسی مسئلے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے کی خرابی یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور زیادہ تر انحصار اپنے تصورات کا، حتیٰ کہ عقائد کی بھی بہت ساری چیزوں کا، اپنے خیالات پہ کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر کرتے ہیں، جو اپنی محدود سمجھ میں بات آتی ہے، اپیل کرتی ہے، اس پر اکتفا کرتے اور اعتماد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیوں کے داخل ہونے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ بجائے دین کے معاملات کو اپنے گمان سے سمجھنے، اپنے ذاتی خیالات سے سمجھنے، سنی سنائی باتوں کے ذریعے متعین کرنے کے علم حاصل کیا جائے، اور علم کی اصل قرآن اور سنت ہے، اصل علم کتاب و سنت ہے، جو اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے انسان کو ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے ذریعے ملتا ہے۔ وہاں صحیح اور غلط کا امتیاز ہو جاتا ہے، وہاں سچ اور جھوٹ کا امتیاز ہوتا ہے، وہاں حق اور باطل کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے، کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں۔ اور اگر قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث نبوی کی نصوص سے، ٹیکسٹ سے کوئی بات پورے طور پہ سمجھ میں نہ آئے، تو پھر ائمہ محدثین، فقہاء، سلف صالحین، علماء اور اولیاء مقربین ہیں، انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ قرآن مجید کا میٹر ہے، صاف ظاہر ہے تفسیر سے معلوم ہوگا، قرآن مجید کے حواشی سے، تفسیر سے، اس آیت کا معنی، مفہوم، اطلاق، شرح، اس سے پتہ چلے گا۔ حدیث کا میٹر ہے تو محدثین کی سینکڑوں کتب ہیں، کوئی آسان کتاب اٹھائیں تاکہ اس سے آپ کو تصور صحیح طور پہ معلوم ہو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے، اس فرمان کا معنی کیا ہے، اور کیا مفہوم تعبیر اس کی درست ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم علم حاصل کرنے کی تو کوشش نہیں کرتے، اس پہ وقت لگتا ہے، وقت دینا نہیں چاہتے۔ واحد ایک چیز ہے دین اور علم دین، جس پر ہم کوئی وقت تک بھی صرف کرنا گوارا نہیں کرتے، باقی سارے اوقات ہماری زندگی کے دنیا کے امور، معاش کمانا اور تحصیل روزگار کے لیے تمام اوقات میسر ہیں، تمام اوقات میسر ہیں۔ پوری سکولنگ ہماری جو ہوتی ہے، اس میں صاف ظاہر ہے علم دین کا حصہ کوئی نہیں ہے۔
کالج میں جاتے ہیں علم دین کا حصہ نہیں ہے، یونیورسٹی جاتے ہیں علم دین کا حصہ نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ کہ مساجد میں جاتے ہیں نماز جمعہ میں تو اس میں آپ کو گہرائی کے ساتھ وضاحت کے ساتھ دین کے تصورات نہیں سمجھائے جاتے، کئی اور چیزوں میں وقت گزارا جاتا ہے لوگوں کی دلچسپیوں پر۔ تو دین کا تصور حصول علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم آتا ہے دو طریق سے، یا سننے سے یا پڑھنے سے۔ سنا جائے اہل علم کو، اہل علم کو، ان کو سنیں جن سے آپ کو علم ملتا ہے، گالی گلوچ نہیں ملتی۔ ان کو سنیں جن سے صحیح معلومات اور تحقیق ملتی ہے، الزامات اتہامات نہیں ملتے۔ شور شرابہ، ہنگامہ آرائی، دوسرے پر الزام تراشی، فتویٰ بازی، انتہا پسندی، ذہن کو دہشت گرد بنانا، انتہا کی طرف لے جانا، غلط چیزیں مروڑ تروڑ کے پیش کرنا، دین کے تصورات کو الٹ پلٹ کر دینا، ایسی چیزوں سے بچیں۔ جہاں سے سیدھا صالحیت ملے، دین کا فہم ملے، نور ملے، آپ کی طبیعت پہ اثر ہو، وہ آپ کے عمل کو بدلے۔ سننا مراد ہے ایسوں کو سنیں، اور پھر پڑھنا ایسی کتب کو پڑھیں جن سے دین کا صحیح علم نصیب ہو، گپ شپ نہ ہو۔ اس پہ ہم وقت صرف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا خلا رہتا ہے، معلومات صحیح ہوتی نہیں ہیں، اور وہ خلا یا ویکیوم پر ہو جاتا ہے سنی سنائی باتوں سے، اور پھر اپنے خیالات اور تصورات سے اس کے ہم پختہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب کسی سے صحیح بات سمجھتے ہیں، ہم اس صحیح بات کو اپنی سوچ کے ساتھ جب سمجھتے ہیں کہ ٹکرا رہی ہے، صحیح بات کو رد کر دیتے ہیں اور اپنے خیالات کو درست سمجھتے ہیں۔ یہ بنیادی مخالطہ ہے، یہاں سے گمراہی پیدا ہوتی۔ اب رویا صالحہ میں افراط بھی ہے، تفریط بھی ہے۔ تفریط تو یوں ہے کہ کئی لوگ سرے سے اس کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ رویا صالحہ یعنی نیک خوابوں کا آنا اور ان کی تعبیر کا ہونا، اس کا مطلقاً انکار کر دینا، یاد رکھ لیں، کفر ہے۔ کوئی شخص اس کا مطلقاً انکار کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، کوئی نیک خواب نہیں ہوتے، یہ سب خیالات ہوتے ہیں، یہ سب تبخیر ہوتی ہے، یہ سب ذہنی انتشار ہوتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کا کوئی معنی اور تعبیر نہیں، یہ سب توہمات ہیں، اس طرح کے خیالات کفر ہیں، یاد رکھ لیں۔ میرے جملے پر کنسنٹریٹ کریں۔ آپ سوچیں گے اتنی چھوٹی سی بات کفر کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی نصوص میں رویا صالحہ اور رویا انبیاء کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی نصوص میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب قرآن مجید میں مذکور ہے، اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کرنے کا واقعہ، جس سے منا کی سنت بنی قربانی کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا اپنا خواب موجود ہے سورہ یوسف میں۔ پھر جب آپ قید میں تھے تو قیدیوں کا خواب اور آپ کا تعبیر بتانا، اور قرآن مجید کا کہنا کہ ہم نے خواب کی تعبیر کے علم میں یوسف علیہ السلام کو خصوصی مہارت عطا کی۔ قرآن مجید میں جا بجا پوری سورہ یوسف میں بیان آیا۔ لہٰذا جو آدمی مطلقاً اس کا انکار کرے، گویا وہ قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کے معنی کا انکار ہو گیا، اللہ کا کلام رد ہو گیا۔ اور پھر احادیث نبوی ہیں، یہ اب چونکہ ہمارے حلقات تربیت میں درس کی بنیاد صحیح بخاری چل رہی ہے، لہٰذا ہر چیز توضیح میں بھی میں کوشش کروں گا تو کسی اگلے باب سے اگر لوں گا میں صحیح بخاری سے، ترجیح میری یہ ہوگی۔ تائید میں اگر صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث سے جو چیز لانی پڑے تو میں لے آتا ہوں، مگر بخاری شریف کی حدیث کو صحیح بخاری کی دیگر حدیث کے ساتھ ہی میں توضیح کروں گا، توثیق کروں گا اور اس کی تشریح کروں گا۔ اب یہاں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جو صحیح بخاری کی پہلی کتاب میں وحی نبوی کی ابتدا میں کہتی ہیں کہ وہ نیک خوابوں سے ابتدا ہوئی، لہٰذا اب اس کا انکار کرنے کا مطلب من وجہ نبوت محمدی کا انکار ہو گیا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی نبوت کہ جب اظہار کا اعلان کا زمانہ قریب تھا اور وہی نازل ہونے والی تھی، تو اللہ رب العزت نے پہلی کھڑکی، پہلی ونڈو جو کھولی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ مالا اعلیٰ کا رابطہ قائم کرنے کی، وہ ونڈو رویا صالحہ تھی، نیک خواب تھے۔ تو اس کا انکار مسلمان نہیں کر سکتا۔ اب امام بخاری نے اسی رویا صالحہ پر ایک پوری کتاب قائم کی ہے صحیح البخاری میں۔ اب میں اس کا اگلا حصہ دکھا رہا ہوں،
اس کا عنوان باب التعبیر رکھا ہے، باب التعبیر، پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ اس میں امام بخاری 61 احادیث لائے ہیں صرف رویا صالحہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے۔ 61 احادیث، 6988 یہ نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے رویا صالحہ، نیک خوابوں کا اور ان کی تعبیرات کا، اور 7049 نمبر حدیث پر جا کے یہ باب ختم ہوتا ہے۔ 61 احادیث صرف نیک خوابوں کا وجود، ان کو ثابت کرنا، ان کی تعبیر، ان کا معنی اور ان کی حقیقت پر احادیث نبوی لائے ہیں 61۔ اور اس میں یہ حدیث دوبارہ لائے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز نیک خوابوں کے ذریعے ہوا۔ یہ پہلا باب قائم کیا امام بخاری نے۔ پھر اس کے اندر ایک باب قائم کیا ہے رؤیا صالحین کا، نیک لوگوں کا خواب۔ اس میں امام بخاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب قرآن مجید سے بیان کرتے ہیں، جو سورہ الفتح آیت نمبر 27 میں ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب دکھایا جس میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح احرام باندھے مسجد حرام میں سب سے داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 27 میں اس کا عنوان بنایا امام بخاری نے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری حدیث لاتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں الرؤیا الحسنہ من الرجل الصالح، نیک خواب جو نیک آدمی دیکھتا ہے جزء من 46 جزءا من النبوہ، وہ نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے، اجزاء نبوت میں سے 46واں جز ہے، پارٹ ہے۔ وہ کس طرح کہ گویا رویا صالحہ مقدمات وحی میں سے ہیں، اور انبیاء پر جو خواب آتے تھے انبیاء علیہ السلام کو وہ وحی ہوتی ہے۔ غیر نبی کو جو خواب آئے گا وہ وحی نہیں ہوگی، وہ انبیاء کی وحی کے مقدمات میں بھی ہیں اور وہ وحی بھی ہے خواب کے ذریعے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی میں نے آپ کو بتایا وہی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے نیک خواب۔ پھر امام بخاری رویا صالحہ کی حدیث آگے حضرت ابو قتادہ سے لائے ہیں، پھر ایک اور حدیث آگے عبادہ بن الصامت سے لائے ہیں، پھر اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے لائے ہیں، پھر ایک اور حدیث حضرت ابو سعید الخدری سے لائے ہیں۔ اس میں بھی یہی بات فرماتے، اس میں الرؤیا الصالحہ کے لفظ ہیں، نیک خواب۔ اس میں رؤیا الحسنہ، اچھا خواب، نبوت کا 46واں جز ہے۔ پھر باب المبشرات قائم کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمان امام بخاری لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب نبوت میں سے کچھ نہیں بچا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی وحی دوبارہ نہیں آئے گی، نئی نبوت کوئی نہیں آئے گی، قیامت تک آقا علیہ السلام ہی کی نبوت چلے گی۔ فرماتے ہیں نبوت میں سے اور کچھ نہیں بچا مگر مبشرات، خوشخبریاں، اچھی اطلاعات۔ صحابہ کرام نے پوچھا قالوا وما المبشرات، یا رسول اللہ مبشرات وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ قال الرؤیا الصالحہ، وہ نیک خواب ہیں، اچھے خواب ہیں جو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو دکھاتا ہے۔ پھر امام بخاری اس کے بعد رؤیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب پر باب قائم کیا ہے، پھر آگے سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب پر باب قائم کیا ہے پہلے، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ جو شخص خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کرے، اس کی تعبیر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، خواہ زندگی میں اسے پتہ چلے یا نہ چلے، یا اشارہ یہ ہے خواہ قبر میں خواہ روز قیامت۔ اور فرمایا کہ خواب میں مجھے دیکھنا، مجھے ہی دیکھنا ہے، شیطان میری شکل میں متمثل نہیں ہو سکتا، شیطان میری امیج اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتخیل بی، شیطان میرے خیال میں، کسی کے خواب میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی صورت طیبہ کو، شخصیت مبارکہ کو اتنی معجزہ والی بلند ہستی بنا دیا ہے کہ شیطان اب کسی کے خواب میں بھی حضور علیہ السلام کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ ہر صورت اختیار کر سکتا ہے مگر آقا علیہ السلام کی صورت اور اللہ کے نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو خواب میں شیطان حضور علیہ السلام کی صورت میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو
تو فرمایا یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب یہ تو پہلو ہے، میں نے عرض کیا کہ لوگ تفریط میں جاتے ہیں، یعنی خواب کا کلیتاً انکار کرتے ہیں، تو وہ انکار کفر ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید اور صحیح بخاری اور دیگر صحیح مسلم تمام کتب میں ابواب ہیں۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد مڑ کے صحابہ کرام سے پوچھتے کہ کسی کو کیا خواب آیا، وہ سن کے پھر آقا علیہ السلام اس کی تعبیر بیان فرماتے، اور آپ کی اپنے خوابوں کا تذکرہ ہے پورا صحیح بخاری مسلم میں، صحابہ کرام کے خوابوں کا تذکرہ ہے۔ یہ تو ہے تفرید کے پہلو کو میں نے ختم کیا۔ اب ایک افراد کا پہلو، افراد کا پہلو یہ ہے کہ خوابوں کے باب میں لوگ توہمات کا شکار ہیں۔ جو خواب میں سنا وہ سمجھتے ہیں منوانی یہی حکم ہے اور یہی بات ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ خواب میں سنیں، جو کچھ آپ سنتے ہیں کلمات یا جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ سمبولک ہوتا ہے، یہ سمبولک لینگویج ہے، میٹافوریکل لینگویج ہے، یہ ایک استعاراتی لینگویج ہے۔ یعنی اگر آپ خواب میں دودھ دیکھیں گے تو مراد اس سے دودھ نہیں ہوگا، اس سے علم دین یا کچھ اور مراد ہوگا۔ خواب میں پانی دیکھیں گے تو مراد تعبیر میں پانی نہیں ہوگا، کچھ اور چیز، دولت یا کوئی اور چیز مراد ہوگی۔ خواب میں رنج و غم دیکھیں گے تو تعبیر میں رنج و غم نہیں ہوگا، ممکن ہے خوشی مراد ہو، کچھ اور مراد ہو۔ یعنی اس کا ایک فن تعبیر ہے۔ دیکھو نا، یوسف علیہ السلام کو قیدیوں نے خواب بتائے کہ روٹیاں سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں، کسی کو کچھ دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ آپ سورہ یوسف میں خواب موجود ہے، آپ نے تعبیر فرمائی، فرمایا کہ 7 سال تمہارے خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال تنگ دستی کے اور بالکل تباہی کے آئیں گے کہ جب رزق کے وسائل بند ہو جائیں گے۔ پھر تعبیر کے ساتھ تدبیر بتائی کہ سٹور کرو۔ یعنی خواب کچھ اور تھا، تعبیر کچھ اور تھی۔ تو خواب سمبولک ہوتے ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب آئے اور آپ دیکھیں کہ آپ علیل ہیں، بیماری اور مرض کی، علالت کی، کمزوری کی حالت میں دیکھیں، تو اس کی تعبیر میں مراد آقا علیہ السلام کی ذات کی علالت اور بیماری نہیں ہوگی، بلکہ اس سے مراد ہوگا کہ میرا دین کمزور ہو گیا ہے، میری سنتیں کمزور ہو گئی ہیں، میری تعلیمات پر عمل کمزور ہو گیا۔ اشارہ امت کی طرف ہوگا، دین کے حال کی طرف ہوگا۔ حتیٰ کہ خوابوں میں اگر کسی جگہ دیکھیں آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور وفات فرما گئے ہیں، وصال فرما گئے۔ اب آقا علیہ السلام کا وصال فرما دینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے اس شہر میں، جس علاقے میں دیکھیں، اس شہر میں میری سنتیں مردہ ہو گئی ہیں، میری شریعت کے احکام مردہ ہو گئے ہیں، لوگوں نے عمل چھوڑ دیا ہے میرے دین پر، میری شریعت، میری سنتوں پر۔ تو اپنی حیات اور اپنی وفات کو آقا علیہ السلام اپنے دین یا اپنی امت کے حال پہ منطبق کریں گے۔ امام بخاری نے خود بیان کیا، خود اپنا خواب، امام بخاری، آپ کی سیرت و سوانے کی ہر کتاب میں ہے کہ کہاں سے موٹیویشن ملی انہیں صحیح بخاری جمع کرنے کی، موضوع اور ضعیف کو ایک طرف کر کے صرف صحیح بخاری کی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور امام بخاری دیکھتے ہیں کہ میں پنکھے سے مکھیوں کو دور کر رہا ہوں کہ آپ کے جسد اقدس پہ نہ بیٹھیں۔ بس یہ خواب تھا۔ اب افراط یہ ہے کہ اگر تفریط اور افراط میں اگر کوئی کسی کو سنا دے جو منکر ہے یا جو توہم پرست ہے، تو توہم پرست کچھ اور نکال لے گا۔ ممکن ہے وہ کہہ دے کہ آقا علیہ السلام کے جسد اقدس پہ تو مکھی بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ یہ کون ہوتا ہے؟ امام محمد بن اسماعیل بخاری، مکھیوں کو ہٹانے والا۔ معاذ اللہ، اس نے ناجائز کر دیا، کفر کر دیا، گستاخی کر دی۔ اس بندے کے پاس عقل نہیں ہے، تعبیر خواب کا علم نہیں ہے، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا۔ اس لیے بھائی خواب میں جو دیکھا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ سمبولک ہوتا ہے، تمثیل ہوتی ہے، ایک ایگزامپل ہوتا ہے، ایگزامپل، ایک پیربل ہوتا ہے، ایک مثال، عالم مثال کی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ جو مکھیاں ہٹا رہے ہیں، اب نہ آقا علیہ السلام کا وجود مبارک جس میں اقدس مراد تھا اور نہ اصل مکھیاں مراد تھیں۔ تو امام بخاری نے اپنے شیوخ اساتذہ کو پیش کیا یہ خواب۔ انہوں نے فرمایا مبارک ہو، تم آقا علیہ السلام کی احادیث کو جمع کرو گے اور موضوع اور ضعیف حدیثوں کو دور کر کے صرف صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کرو۔ فرماتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا اور میں نے جامع الصحیح بخاری لکھنا شروع کر دی۔ دیکھیے، مکھیوں سے مراد موضوع حدیث تھی، ان کو دور کر رہے ہیں، یعنی حضور کے دین سے اور آقا علیہ السلام کی حدیث کے جو مواد ہے اس سے موضوع حدیثوں کو چن چن کے نکال رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کا
قبر مبارک ہے اور آپ کی جسد اقدس کی ہڈیاں ہیں، ان کو جمع کر رہا ہوں، جسد مبارک کی۔ اب معاذ اللہ اگر جس آدمی کو فن تعبیر معلوم نہیں اس کو بیان کر دیں وہ مذاق اڑائے گا۔ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ علم ہے نہیں، تعبیر کا فن موجود نہیں، اندر بغض ہے، حسد ہے، انکار ہے، خرابی ہے یا تفریط ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، کفر کے فتوے لگائیں گے، گستاخی کہیں گے، جہالت کی باتیں کریں گے۔ تو کوئی اگر معاذ اللہ ایسے آدمی کو امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ہوتے، وہ خواب سنا دیتے تو وہ ان کو معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے کہ آقا علیہ السلام تو حیات ہیں، بے شک جسمانی اور روحانی طور پہ حیات ہیں، تو ان کی ہڈیاں کیسے بکھری ہوئی ہیں، یہ خواب ہو نہیں سکتا۔ تو نہیں، مقصد یہ ہے کہ مراد آپ کا جسد اقدس نہیں، مراد آپ کی مبارک ہڈیاں نہیں۔ تو جب پوچھا ائمہ کو تو ائمہ نے اس زمانے کے جو سلف صالحین تابعین تھے انہوں نے تعبیر کی مبارکباد دی کہ ابو حنیفہ تم حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کے احکام جمع کرو گے، یہ جو ہڈیاں جمع کر رہے ہیں ان سے مراد احکام جمع کرو گے، اور جمع کر کے آقا علیہ السلام کے دین میں فقہ کی کتابیں مرتب کرو گے۔ اس سے فقہ حنفی وجود میں آئی، آپ نے فقہ مرتب کی۔ تو دیکھو دیکھنے میں جسد اقدس اس حال میں نظر آیا ہے، ہڈیاں نظر آئی ہیں، مگر تعبیر اس کی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث احکام کو جمع کر کے فقہ مرتب کرو گے، جس سے پوری امت آج تک فیضیاب ہو رہی۔ یہ ایک نظام ہے، تو ایک علم ہے، ایک سائنس ہے۔ اب فزکس کو، کیمسٹری کو کوئی شخص نہ جانے اور اپنے لا علمی میں اس کا کوئی من گھڑت معنی ان کے فارمولے کے نکالے گا تو زیادتی ہوگی۔ جب تک جس فن کا بندہ ماہر نہ ہو اس پر کلام نہیں کرنا چاہیے، نہ افراط نہ تفریط۔ اور افراط اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خواب آیا، انسان یہ غلطی ہے وہ سمجھے کہ منوان مجھے یہ حکم ہو گیا ہے، تو لوگ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا، وہ سمجھتے ہیں گویا وہی ہو گئی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، گویا ایگزیکٹلی ایسا حکم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کو صاحب تعبیر کے پاس جانا چاہیے، عالم کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس فن ہے تعبیر رؤیا کا، علم ہے تعبیر رؤیا کا۔ اگر نہیں تو پھر امام ابن سیری سمیت کئی اکابر ائمہ کی کتب ہیں، مگر جب آپ کتب میں جائیں گے تو ایک خواب کی 10 12 تعبیرات بھی ہوتی ہیں۔ اب ہر شخص ایک ہی خواب اگر 5 مختلف لوگ دیکھیں تو ممکن ہے خواب ایک ہے اور دیکھنے والے لوگ مختلف ہیں، ہر ایک کے لیے تعبیر مختلف ہوگی، دیکھنے والے کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانوں میں مثلا ملکہ نے خواب دیکھا، اس نے اپنی لونڈی کو کہا، خادمہ کو، کہ جا کے امام ابن سیری سے تعبیر پوچھ کے آؤ، اور اپنا نام لینا، میرا نہ لینا۔ اس نے بتایا کہ مجھے یہ خواب آئی ہے، تو تعبیر فرمائیں۔ آپ نے کہا کون؟ اس نے کہا میں فلاں لونڈی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، ختم، تم دیکھ ہی نہیں سکتی یہ خواب، سچ بتاؤ کس نے دیکھا ہے، پھر بتاؤں گا۔ تب اس نے بتایا ملکہ نے دیکھا۔ فرمایا ہاں اب اس کی تعبیر یہ ہے۔ تو میں پھر یہ سمجھا یہ رہا ہوں کہ یہ ایک علم ہے، یہ فن ہے۔ جب تک آدمی صاحب فن نہ ہو اس کے اوپر وہ گفتگو کرنا، کلام کرنا اس کا حق نہیں، ناجائز ہے۔ صاحب علم کے پاس جا کے، قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے جا کے پوچھو اگر تمہیں خود معلوم نہیں۔ یہ تو پہلی چیز میں نے بیان کر دی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے رؤیا صادقہ کی، اس سے بڑی صداقت کی اور دلیل کیا ہوگی کہ آپ نے، اور امام بخاری کے عقیدے کی، کہ ابتدا احوال نبوت کی کہ آغاز کا بیان اس حدیث سے لیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اللہ پاک نے رابطے کا آغاز کیا اس جسد بشری کے ساتھ، جب وہ نور حق رابطہ اس نے قائم کیا نزول وحی کے لیے، جبرائیل امین کو بھیجنے کے لیے، جب رابطے کا دروازہ کھولا تو وہ پہلا دروازہ جو کھولا گیا وہ رؤیا صالحہ تھا۔ تو اس کی حقیقت ہوتی ہے، یہ محض نفسانی کیفیت یا ذہنی دماغی کیفیتیں نہیں ہوتی۔ ہاں، بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ مریض ہو تو اس کا خواب اکثر و بیشتر قابل تعبیر نہیں ہوگا، اس کو حلم کہا گیا ہے، وہ انتشار ذہنی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایسے بھی خیالات آتے ہیں، بندہ ان کو خواب سمجھتا ہے اور وہ خواب نہیں ہوتے۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے دونوں کو جدا کر دیا کہ رویا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور حلم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یا نفس کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ذہنی
انتشار ہوتا ہے، پریشانی، ڈپریسڈ آدمی طرح طرح کے خیالات جو دن پر سوچتا ہے، دیکھتا ہے، لاشعور میں جو خوف رہتے ہیں وہ رات کو خیالات اس کے خواب بن کے آتے ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ سو یہ امتیاز صاحب علم اور صاحب تعبیر کر سکتا ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ افراد کا شکار لوگ جو کچھ رات کو دیکھا اس کو صحیح خواب سمجھتے ہیں، اور جو خواب سمجھتے ہیں پھر جو کچھ سنا اس کو امر حکم صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ سب جہالت ہے، اس کی تعبیر صاحب تعبیر کے پاس ہوتی۔ پھر ام المومنین فرماتی ہیں ثم حبب الی الخلا، تو ابتدا تو نیک خوابوں سے ہوئی، اس سے ایک رابطہ قائم ہو گیا مالا اعلیٰ کے ساتھ آقا علیہ السلام کا۔ وہ جو اشارات اور ہدایات اترنی تھیں ان کے اترنے کا ایک مقدمہ، ابتدائی ایک تعلق بن گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ کی طبیعت میں خلوت نشینی محبوب کر دی گئی، تنہائی میں بیٹھنا، خلوت میں جانا آپ کو محبوب کر دیا گیا۔ یہ ایک نئی چینج آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آئی، یعنی پہلے گھر لیٹے ہوئے خواب کی شکل میں، رویا صالحہ کی شکل میں اس نور کی جو شعائیں تھیں پھوٹ کے وہ اترنے لگیں، ایک مالا اعلیٰ کے ساتھ پہلے تعلق جوڑا، جب وہ تعلق قائم ہو گیا اس سے ایک معانست، ایک انس پیدا ہو گیا، مانوسیت پیدا ہو گئی، اس روشنی کو قبول کرنے کے لیے دل دماغ تیار ہو گئے، تو پھر دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی، تنہائی کی۔ پھر آپ نے خلوت کی جگہ تلاش کی تو جبل نور میں جا کے غار حرا دیکھی، پھر غار حرا میں جانے لگے، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، پھر آقا علیہ السلام غار حرا میں میلوں کا سفر کر کے اوپر چڑھ کے غار میں جا کے بیٹھتے اور خلوت نشین ہو جاتے۔ خلوت گزینی آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، تو خلوت کے ساتھ محبت وہ اس لیے کہ آدمی اپیرنٹلی دنیاوی علاقات سے کٹ جاتا ہے۔ جب آدمی خلوت میں بیٹھتا ہے، اسی سے سنت نکلی ہے اعتکاف کی خلوت، اسی سے صوفیاء کی چلہ نشینی نکلی ہے، اسی سے ایک لمحہ بھی اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو اپنے من میں جھانک کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر ایک لمحے کے لیے اپنے دل و دماغ کو، جسم کو، سوچوں کو دنیا کے تعلقات سے، مادیات سے، دنیا کی الجھنوں سے، تفکرات سے، خیالات سے کاٹ کر بالکل فوکس کر لیں، میڈیٹیٹ کریں، فوکس کریں اور ڈیپلی ریفلیکٹ کریں، غور کریں اللہ کے وجود پر، اللہ کی ذات صفات پر، اللہ کی تخلیق پر، کائنات کی تخلیق پر، زمین کیسے وجود میں آئی، آسمان کیسے وجود میں آئے، بادل کیسے بنتے ہیں، پانی کیسے برستا ہے، مردہ زمین کو رب زندہ کیسے کرتا ہے، کس طرح ہریالی آتی ہے، کس طرح یہ جانور کھاتے ہیں، کس طرح انسان کی زندگی اس سے ملتی ہے، پانی سے اور ہریالی سے، کس طرح 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 کے پھل اور میوے، ایک ہی بیج اور ایک ہی پانی، ایک ہی مالی، مگر کوئی میٹھا پھل، کوئی پھیکا پھل، کسی آم کا رنگ سرخ، کسی کا سبز، کسی کا پیلا۔ الغرض یہ طرح طرح کے جو انواع و اقسام کے فرق ہیں یہ کیسے پیدا ہوتے، اس پر غور کریں، یہ مراقبہ، یہ خلوت ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر اللہ کی شانوں پر غور کیا کرو، اپنی کوتاہیوں پہ غور کرو کہ مجھ سے کیا کوتاہی ہوتی ہے، اللہ کے فرائض ادا کرنے میں میں کتنی کوتاہی کرتا ہوں، واجبات کی ادائیگی میں میں کتنا کمزور ہوں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں میری کمزوریاں کیا ہیں، آیا میرے عمل سے لوگ خوش ہوتے ہیں یا ناراض، کسی کی غیبت تو نہیں کرتا، اپنے احوال کا، اپنی نقائص کا، اپنی برائیوں کا، اپنے گناہوں کا، بری عادات کا تجزیہ کریں، فوکس کریں۔ جیسے جیسے آپ فوکس کریں گے اس طرح چیزیں اجلی ہوں گی، نمایاں ہوں گی، پردے اٹھیں گے۔ یہ سب کچھ خلوت ہے۔ خواہ آپ جلوت میں بیٹھے اپنے من میں ڈوب لیں تو خلوت مل جائے، اور خواہ آپ باہر چلے جائیں، ایسے مقام پر جا بیٹھیں جہاں سارے علاقے کٹ گئے، تمام علاقے، اور وہاں کٹ کے پھر خلوت نشینی کریں۔ تو یہ اگلا اسپیکٹ ہے، خلوت نشینی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اسی کا ایک حصہ مستقل طور پہ امت کو ماہ رمضان المبارک میں آخری 10 دن دیا گیا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں 20 دن کی بھی خلوت کی اعتکاف کا، موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کی کوہ طور پر خلوت کی، انبیاء خلوت کرتے تھے، اولیاء کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی خلوت نشینی یہ ابتدا ہے جس خلوت نشینی کے وقت میں وحی کا نزول ہوا۔ آپ خلوت نشین تھے، ماہ رمضان المبارک میں خلوت پورا مہینہ کرتے، پورے رمضان کی خلوت جاری تھی، اسی کے اندر پھر حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ پھر فجاء الحق، پھر وہ حق ظاہر ہو گیا، تو فیتحنس فی، اس میں عبادت کرتے،
ملت ابراہیمی کے مطابق آپ رات دن مسلسل عبادت کرتے اور ضرورت کے مطابق کھانے پینے کا تھوڑا سامان لے جاتے اور جب ختم ہو جاتا تو آ کے لے جاتے۔ اور سیرت کی بعض کتابوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا دی، یہ بھی آیا ہے، یا آپ لینے آ جاتے یا آپ پہنچا جاتی اور اس کے بعد پھر خلوت کا زمانہ شروع کر دیتے۔ تو فرمایا ثم یرجع الی خدیجہ فیتزود لمثلھا، تھوڑا کھانا، جو کھجوریں، ستو، پانی، جو کچھ آپ پسند فرماتے پھر لے کے جاتے۔ اور کتب سیرت میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ آپ مراقبے میں اپنے مولا کے ساتھ تعلق میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں اور اس سوچ میں اتنا ڈوب جاتے کہ وہ جو کھانا لائے ہوتے تھے بعض اوقات وہ بھی کھانا یاد نہ رہتا اور کئی دن گزر جاتے بغیر کھائے بغیر پیے، اور جب اپنی طبیعت کی طرف رجوع کرتے پلٹ کر آتے تو کھانا جوں کا توں پڑا ہوتا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ دنگ رہ جاتی کہ جو بھیجا تھا وہ تو ویسے ہی پڑا ہے، تو آپ کے دن کیسے گزرتے؟ یعنی آپ کو آسمانی خوراک مل رہی ہوتی تھی، روحانی خوراک، نورانی خوراک، وہ جو تعلق باللہ قائم ہو رہا تھا اور مالا اعلیٰ سے ایک رشتہ جڑ رہا تھا اور انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا تھا اللہ کے ذکر میں، اس کے فکر میں، تفکر میں، تدبر میں ڈوب کر مراقبہ کرنے میں، اس میں خوراک بھی مل رہی تھی، غذا بھی ملتی تھی۔ فرمایا کہ اس حال میں پھر جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھیے، اور یہ سورہ الاقرا جو ہے، سورہ اقرا، اس کی پہلی 5 آیتوں کا آقا علیہ السلام پہ نزول ہوا، اور پہلی 5 آیتیں اس کا مضمون اقرا، پڑھنے کا مضمون ہے، پڑھنے کا۔ گویا وحی الہی کی ابتدا آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ابتدا پڑھنے کے حکم سے ہوئی، پڑھیے۔ یہاں سے دین کی تعلیمات کا پہلا باب شروع ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلا حصہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔